آبنائے ہرمز کی بندش کے ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل ہیں۔ حملوں کے خاتمے تک سمندری راستہ نہیں کھولیں گے۔ کراچی میں تعینات ایرانی قونصل جنرل اکبر عیسیٰ زادے کا واضح پیغام۔ بیورو چیف اسلم خان کو خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ دشمن ممالک نے مذاکرات کے بجائے جنگ کو ترجیح دی ہے۔ ایران اپنا دفاع کر رہا ہے۔ خطے میں پائیدار امن کی فضا قائم ہونے تک خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ پاکستانی حکومت اور عوام کی شکر گزار ہیں جنہوں نے مشکل وقت میں ہمیں تنہا نہیں چھوڑا۔ در مرحله اول اگر می‌خواهیم شرایط امن برای عبور و مرور کشتی‌ها برقرار بشه باید به این ناامنی خاتمه داده بشه. دو، آمریکا و اسرائیل و متحدان اونها دشمنان ما هستند که به ما حمله کردند. بنابراین اجازه عبور کشتی‌ها و کانتینرهای اونها توسط ما در راستای دفاع مشروع داده نمیشه. جنگی که بر ما تحمیل شده در میانه مذاکرات بر ما تحمیل شده، یعنی در زمانی که کشورهای اسلامی و دوست در منطقه به ما توصیه کردند برای جلوگیری از جنگی که مورد تقاضا و مورد توجه ما نبود، وارد مذاکره هدف اصلی اون با شهادت رهبر عالی ایران و تعدادی از رهبران و فرماندهان ارشد نظامی و از بین بردن تعدادی از مراکز حکومتی نیستیم و در مقام دفاع مشروع هستیم، دفاع قانونی هستیم و تا زمانی که اونها به تجاوز خودشون خاتمه ندن. همونطور که اشاره کردم ما وزیر امور خارجه ما و مجموعه مقامات ما از دولت و ملت پاکستان به خاطر مواضع اخلاقی و قوی اونها و حمایت اونها تشکر کردند و میکنند. ما از قبل هم هشدار داده بودیم که اگر جنگی و تهاجمی توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار بگیره، پایگاه‌های نظامی آمریکا، پایگاه‌های تأسیساتی و تجهیزاتی آمریکا و مراکز نظامی و مراکز اطلاعاتی و پشتیبانی علیه کشور مسلمان جمهوری اسلامی ایران استفاده بشه. دوم اینکه جلوی سوء استفاده چرا گرفته نمیشه و سوم اینکه اینها در قلمرو کشورهای حوزه خلیج فارس نیستند و بنابراین این پایگاه‌ها و مراکز نظامی جز اهداف و دفاع مشروع ما هستند. تہران ایک بار پھر فضائی حملوں کی زد میں امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر شدید بمباری۔ مشرقی تہران دھماکوں سے گونج اٹھا۔ عینی شاہدین یہ بتا رہے ہیں ایران کا صوبہ کرمان بھی دھماکوں سے گونج اٹھا۔ فورسز نے ایران پر میزائل پلانٹ پر بڑا حملہ کیا۔ سینٹ کام کے مطابق کراچ میزائل فیکٹری کو آپریشن ایپک فیوری میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کراچ پلانٹ کی تباہی کی فوٹیج بھی جاری کر دی ہے۔ تو تہران جو کہ ایک بار پھر فضائی حملوں کی زد میں ہے، امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر شدید بمباری جاری ہے۔ سچویشن روم سے تازہ ترین اطلاعات آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ مشرقی تہران دھماکوں سے گونج اٹھا ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق فورسز نے ایران میں میزائل پلانٹ پر بڑا حملہ کیا۔ سینٹ کام کی جانب سے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کراچ میزائل فیکٹری کو آپریشن ایپک فیوری میں نشانہ بنایا گیا۔ ایران کا بھی جوابی وار اسرائیل پر حملوں کی ایک اور لہر۔ پاسداران انقلاب نے صہیونی ریاست پر میزائل داغ دیے۔ عرب میڈیا کے مطابق تل ابیب اور یروشلم میں سائرن بج اٹھے۔ ایران کا اسرائیل کے سلامتی کے ادارے پر حملے کا دعویٰ۔ حملہ ایرانی بحری جہاز کے شہداء کا بدلہ قرار۔ ایران کی جانب سے جوابی وار کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پاسداران انقلاب نے صہیونی ریاست پر میزائل داغ دیے۔ عرب میڈیا کے مطابق تل ابیب اور یروشلم میں سائرن بج اٹھے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل کے سلامتی کے ادارے پر حملے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ حملہ ایرانی بحری جہاز کے شہداء کا بدلہ قرار دیا گیا۔ ایران کے خلاف جنگ میں جدید امریکی جنگی طیارہ F-35 فائرنگ کا نشانہ بن گیا۔ پاسداران انقلاب نے جدید اسٹیلتھ طیارے کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کر دیا، ویڈیو بھی جاری کر دی۔ ادھر امریکی سینٹرل کمانڈ نے بھی F-35 طیارے سے متعلق بیان جاری کیا ہے۔ ترجمان سینٹ کام ٹم ہاکنز نے کہا ہے کہ امریکی طیارہ ایران کے اوپر جنگی مشن کے لیے پرواز کر رہا تھا۔ طیارہ بحفاظت لینڈ کر گیا ہے اور پائلٹ کی حالت مستحکم ہے۔ طیارے کو نقصان پہنچنے کی تحقیقات جاری ہیں، تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔
ایران کے خلاف جنگ میں جدید امریکی جنگی طیارہ F-35 فائرنگ کا نشانہ بن گیا۔ پاسداران انقلاب نے جدید اسٹیلتھ طیارے کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ ایران کے خلاف جاری جنگ میں امریکی فضائیہ کو نمایاں نقصانات کا سامنا ہے۔ بلومبرگ کے مطابق ایران جنگ میں امریکہ کے 16 طیارے تباہ یا متاثر ہو چکے ہیں۔ ایران جنگ میں امریکی طیاروں کے نقصانات میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ کویت میں 3 امریکی F-15 طیارے فرینڈلی فائر کا شکار ہو کر تباہ ہوئے۔ ایک KC-135 ایندھن بردار طیارہ ری فیولنگ کے دوران حادثے کا شکار ہوا۔ 5 KC-135 طیارے سعودی عرب میں ایئر بیس پر ایرانی میزائل حملے میں نشانہ بنے۔ ایک ڈرون اردن میں ایئر بیس پر حملے میں تباہ ہوا۔ 2 ڈرونز حادثات کی نظر ہو گئے۔ ایک جدید F-35 اسٹیلتھ طیارے کو مشن کے بعد ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔ تیز رفتار فضائی مہم نقصانات میں اضافے کی وجہ بن گئی۔ ایران کے خلاف جاری جنگ میں امریکی فضائیہ کو نمایاں نقصانات کا سامنا ہے۔ بلومبرگ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایران جنگ میں امریکہ کے 16 طیارے تباہ یا متاثر ہو چکے ہیں۔ ایران میں جنگ کے دوران 204 بچے جاں بحق ہوئے۔ ایرانی ریڈ کرسنٹ نے رپورٹ جاری کر دی ہے۔ جنگ میں 53 بچوں کی عمر 5 سال سے کم اور 2 حاملہ خواتین بھی حملوں کا نشانہ بنی ہے۔ رپورٹ میں شہریوں کو نشانہ بنانا انسانی وقار کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ حملوں میں اب تک 18,000 شہری زخمی ہوئے۔ فضائی حملوں سے 498 اسکول، 251 طبی مراکز اور 17 ریڈ کرسنٹ مراکز متاثر ہوئے ہیں۔ ایرانی ریڈ کرسنٹ نے بین الاقوامی اداروں سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ صہیونی رجیم کی فطرت ریاستی دہشت گردی ہے۔ دنیا نے خاموشی اختیار کی تو نتائج تباہ کن ہوں گے۔ کشیدگی بڑھی تو کئی ممالک متاثر ہو سکتے ہیں۔ امریکی جارحیت اور سپریم لیڈر کی شہادت نے نیا معیار قائم کر دیا۔ یہ نیا معیار عالمی تنازعات اور عالمی قانونی اصولوں کو تباہ کر سکتا ہے۔ اگر دنیا نے مضبوط موقف اختیار نہ کیا تو اس کی آگ بہت سو کو جھلسا دے گی۔ ایرانی صدر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ صہیونی رجیم کی فطرت ریاستی دہشت گردی ہے۔ ابنا ہرمز کی بندش کے ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل ہیں۔ حملوں کے خاتمے تک سمندری راستہ نہیں کھولیں گے۔ کراچی میں تعینات ایرانی قونصل جنرل اکبر عیسیٰ زادے کا واضح پیغام۔ بیورو چیف اسلم خان کو خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا، دشمن ممالک نے مذاکرات کے بجائے جنگ کو ترجیح دی۔ ایران اپنا دفاع کر رہا ہے۔ خطے میں پائیدار امن کی فضا قائم ہونے تک خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ پاکستانی حکومت اور عوام کے شکر گزار ہیں جنہوں نے مشکل وقت میں ہمیں تنہا نہیں چھوڑا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور صدر متحدہ عرب امارات کا رابطہ ہوا۔ خطے کی کشیدہ صورتحال پر تبادلہ خیال اور ایرانی حملوں کی مذمت کی گئی۔ شہری اور بنیادی ڈھانچے کو نقصان، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار۔ صدر ٹرمپ کا UAE اور خطے کے ممالک کے ساتھ یکجہتی کا اظہار۔ خطے میں استحکام اور سیکیورٹی کے لیے تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ امریکہ کی UAE کے لیے $7 ارب کے ہتھیاروں کی منظوری۔ امریکی اخبار کے مطابق اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ اس کا اعلان ضروری نہیں ہے۔ ہتھیار UAE کی دفاعی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے دیے جا رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کا دہشت گرد نیٹ ورک ختم کرنے کا دعویٰ۔ نیٹ ورک ایران اور حزب اللہ سے منسلک تھا۔ UAE میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے نیٹ ورک منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت میں ملوث تھا۔ سرکاری میڈیا کے مطابق نیٹ ورک ایران اور حزب اللہ سے منسلک تھا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کا مصری ہم منصب عبد الفتاح السیسی کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران کے خلاف امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے اثرات پر بھی گفتگو کی گئی۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کا مصری ہم منصب عبد الفتاح السیسی کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دبئی میں عید کے دن بھی ڈرون حملہ۔ UAE حکام کی شہریوں کو محفوظ مقام پر رہنے کی اہم ترین یہ ہدایات ہے جو سامنے آ رہی ہے۔ UAE وزارت دفاع یہ کہہ رہا ہے کہ دفاعی نظام ڈرونز کو نشانہ بنا رہا ہے۔ دبئی میں عید کے دن بھی ڈرون حملہ ہوا ہے۔ اہم ترین اپڈیٹ یہ ہے، اہم ترین خبر ہے، UAE حکام کی شہریوں کو محفوظ مقام پر رہنے کی ہدایت سامنے ہے۔ دفاعی نظام ڈرونز کو نشانہ بنا رہا ہے۔ UAE وزارت دفاع کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے دبئی میں عید کے دن بھی ڈرون حملہ، اور ایسے میں UAE وزارت دفاع کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ دفاعی نظام ڈرونز کو نشانہ بنا رہا ہے۔
قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی کہتے ہیں کہ قطر کو عالمی قوانین کے تحت ایرانی حملوں کے جواب دینے کا حق ہے۔ ایران نے خلیجی ممالک پر حملہ کر کے ہمارا اعتماد تباہ کر دیا۔ ایران نے گیس کی تنصیب پر حملہ کیا جو ہمارے لوگوں کا ذریعہ معاش ہے۔ اب اعتماد ختم ہو چکا لیکن اسے دوبارہ بحال کرنا ہوگا۔ ایرانی عوام کے ساتھ امن سے رہنا چاہتے ہیں۔ دوحہ میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے ایرانی حملوں کو ناقابل قبول قرار دیا۔ انہوں نے فریقین کو کشیدگی نہ بڑھانے کا مشورہ دیا۔ کہا ریاض اجلاس کا واحد مقصد ایرانی حملوں کو روکنا تھا۔ چین کا ایران جنگ فوری ختم کرنے کا مطالبہ، تنازع کے عالمی معیشت پر سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ خطے میں فوجی کارروائیاں فوری طور پر بند ہونی چاہیے۔ چینی وزارت خارجہ یہ کہہ رہا ہے اپنے ہرمز سمیت اہم بحری گزرگاہوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے پر بھی زور دیا جا رہا ہے، تو چین کا ایران جنگ فوری ختم کرنے کا ایک اہم مطالبہ ہے جو سامنے آ رہا ہے۔ یورپی یونین کا آبنائے ہرمز میں سیکیورٹی بڑھانے کا مطالبہ، ایسا اقدام قبول نہیں جو بحری راستوں میں رکاوٹ بنے۔ یورپی یونین کی جانب سے یہ کہا گیا۔ توانائی اور پانی کے بنیادی ڈھانچے پر حملے فوری بند کرنے کا مطالبہ۔ یورپی یونین کا ایران کی جانب سے خطے کے ممالک پر حملوں کی شدید مذمت۔ شہریوں اور سویلین تنصیبات کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ آبنائے ہرمز کے لیے مناسب اقدامات میں حصہ ڈالنے کو تیار ہیں۔ ایرانی ویمنز فٹ بال ٹیم کی وطن واپسی پر شاندار استقبال کیا گیا۔ تہران کے ولی اثر اسکوائر پر ہزاروں افراد نے خیر مقدم کیا۔ ایرانی ٹیم آسٹریلیا میں ویمنز ایشین کپ میں شرکت کے بعد وطن پہنچی۔ ایرانی حکومت نے کھلاڑیوں کی وطن واپسی کو قومی فخر قرار دیا۔ ایرانی ویمنز فٹ بال ٹیم کی وطن واپسی پر شاندار استقبال کیا گیا۔